السلام علیکم، میرا نام ہے وزیر خان مداخل. میں ایک لائف کوچ اور موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے وزیر خان مداخل اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے چینل میں. السلام علیکم، میرا نام ہے وزیر خان مداخل. میں ایک لائف کوچ اور موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور میں نے APSC 1991 میں کیا اور میں نے BSc آنرز ایگریکلچر 1998 میں کیا اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر میں نے 2006 میں کیا. میرے ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہے جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان طالب علموں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو لائف میں کچھ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا خاص طور پہ اسپیشل بلوچستان کے حوالے سے اور پوری پاکستان کے حوالے سے، تاکہ ان لوگوں کو لائف میں سپورٹ مل جائے کہ جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو میرے ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت فائدہ دے گا، جو خاص طور پر ان اسٹوڈنٹس کو جو APSC کر کے پھر پریشانی کی کیا کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو انشاءاللہ گائیڈ کرتا رہوں گا اور خاص ان لوگوں کے لیے جو لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے، چاہے بزنس کے حوالے سے چاہے کسی اچیومنٹ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ میں لائف کوچ ہوں، تو انشاءاللہ سب لوگوں کو جو انشاءاللہ میرے ویڈیوز انشاءاللہ دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور لائف میں انشاءاللہ اچیومنٹ وہ انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. جی تو آپ کی ویڈیو ایکچولی ہوں گی کس بارے میں، مطلب اگر اسپیسیفکلی اگر پوچھا جائے ویڈیو کا کانٹینٹ کیا ہوگا؟ میرے ویڈیوز اصل میں اس حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ خاص طور پہ جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، جو مطلب انٹر کے بعد کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں یا پھر کسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے یا انجینئرنگ کے حوالے سے یا کچھ اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں یا کوئی CSS کر لیتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ لائف میں جو بھی کچھ انہوں نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر وہ لوگ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا CSP افسر یا کوئی اور کسی اور فیلڈ میں چلے جائے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ واقعی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر اگر بننا چاہتا ہے تو وہ کس لیے ڈاکٹر بن رہا ہے، اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو کس لیے انجینئر بن رہا ہے، اگر وہ CSP افسر بننا چاہتا ہے تو کس لیے، ان کا ٹارگیٹ کیا ہوگا. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے، ہر اس طالب علم کے لیے اگر وہ کچھ ٹارگیٹ سیٹ کر لے تو انشاءاللہ وہ اچیو کر لے گا. اور اگر وہ اچیو کرنا چاہتا ہے لیکن اس نے ٹارگیٹ کس لیے سیٹ کیا. اگر ایک اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، اگر آپ ان سے انٹرویو کریں کہ بھئی آپ کیوں ڈاکٹر بن رہے تو کہتے ہیں نہیں بس میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ تو بات ٹھیک ہے، خدمت تو وہ کر رہا ہے، آیا واقعی وہ خدمت تو بعد میں کرے گا، لیکن وہ کسی ایپٹیچیوڈ کے حوالے سے، یعنی ان کا ذہن واقعی میڈیکل سے مل رہا ہے، ان کا ذہن انجینئرنگ سے مل رہا ہے. اگر وہ شعر و شاعری میں اس کے شعر و شاعری کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا ادب میں اس کا دلچسپی ہے، یا انجینئرنگ میں اس کا دلچسپی ہے، تو میڈیکل میں جا رہا ہے، یا اپنے لیے یا اپنے پیرنٹ کے فورس کے حوالے سے یا معاشرے کے انفورسمنٹ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میرے ویڈیوز انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا جو اپنی لائف کیریئر سیٹ کرنا چاہتا ہے اور پھر ٹارگیٹ کو سیٹ کرے تاکہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے. تو اور ان لوگوں کے لیے جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے جو میرا تجربہ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کر لیتے. کہنے کا مقصد یہ، اگر کوئی شخص کسی سے آپ پر انٹرویو کرے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی اور لوگ بھی جو مزدوری کر رہے ہیں، جو کسی شاپ پہ کام کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی کاروبار وہ سیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی معلوم نہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پیسے کما رہا ہوں. پیسے تو ٹھیک ہے، پیسے تو بائی پروڈکٹ ہے، پیسے تو ہر ایک کو ضرورت ہے، لیکن پیسے کے علاوہ بھی انسان کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اگر اس کا ذہن میڈیکل میں ہے تو بے شک میڈیکل کے لیے چلا جائے، اگر اس کا ذہن انجینئرنگ میں ہے تو بے شک انجینئرنگ کی فیلڈ کے لیے اپلائی کرے. اگر اس کا ذہن CSS کے حوالے سے، کسی سپیریئر سروس کے حوالے سے اس کا ذہن اس میں بالکل کہتا ہے کہ میں یہ صحیح کام کر سکتا ہوں تو بے شک وہ CSS کرے. اگر اس کا ذہن کسی مثال ایگریکلچر میں ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے کیا تھا میڈیکل، یعنی اس نے میڈیکل کی ڈگری لی ہے لیکن وہ کام کر رہا ہے ایگریکلچر کا، یعنی وہ سیڈ کا کاروبار کر رہا ہے. تو بھئی اگر آپ نے سیڈ کا کاروبار کرنا تھا تو آپ نے میڈیکل کیوں چوز کیا؟ تو اس حوالے سے جیسا بھی میں نے خود ایگریکلچر کیا لیکن میرا خود دلچسپی زراعت میں نہیں لگ رہا ہے، ایگریکلچر میں نہیں لگ رہا ہے، مجھے بالکل پسند ہی نہیں ہے ایگریکلچر، لیکن میں نے لوگوں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے زراعت میں قدم رکھا.
بہت سے لوگ ہیں. اسی طرح میرا دوست ہے اس میں تقریباً سارے ڈاکٹر بھی ہے اور CSP افسرز بھی ہے. جو ڈاکٹر جتنے بھی میرے دوست ڈاکٹر ہیں ان سے اگر میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے, وہ کہتے نہیں میڈیکل بہت اچھا ہے, دلچسپی نہیں ہے, لیکن میڈیکل اس نے اس لیے چوز کیا تاکہ آج کل وہ کچھ کما سکے. اس میں کوئی شک نہیں, آج کل وہ لاکھوں روپے کما رہے, لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے. بائی فورس تو کچھ نہ کچھ وہ تو کما رہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک CSP افسر کو بھی دیکھا ہے جو کم از کم خوش تو ہے, لیکن اس کے باوجود جب میں نے اس سے بات ہی کی ہے تو بڑا پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا بھئی یہ, بلکہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا. اس وقت وہ 19 گریڈ میں ہے, یعنی شاید 20 گریڈ میں جا رہا ہے, پھر بھی مجھ سے پوچھا کہ میرا مستقبل آگے کیا ہوگا. تو اس حوالے سے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ شاید مطمئن نہیں ہے ابھی تک, یعنی CSS کر کے 19 اور 20 گریڈ میں جانے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے. تو میرے ویڈیوز ان سارے لوگوں کے لیے, ان طالب علموں کے لیے, تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں وہ اچیومنٹ کرے جو ان کو پسند ہے. اگر وہ, میرے کہنے کا مقصد اگر وہ رائٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو CSS کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی وہ ویٹنری ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایگریکلچرسٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر آج تک یہی سسٹم جاری ہے, خاص طور پہ بلوچستان میں تو بہت زیادہ ہے, پاکستان میں بھی میرا خیال ہے. تو آپ کسی بھی اکیڈمی میں چلے جائے, سارے اسٹوڈنٹس بایو لے رہے ہیں, یعنی بایولوجی لے رہے ہیں, پری میڈیکل لے رہے ہیں اور انجینئرنگ لے رہے ہیں. بھئی آپ کیوں اس فیلڈ میں جا رہے ہیں؟ بس اس میں مطلب یہ کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے, لیکن وہ اس پیسے کا اظہار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے شوق ہے. بھئی آپ کو شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے. ایک اور میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ, آج کل وہ میرا خیال میڈیکل کمپلیٹ کر رہا ہے. تو اس کو میں نے ایک صلاح دی ہے اس کہ آپ, وہ بایولوجی بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے, بایولوجی یعنی بایو بہت زبردست طریقے سے پڑھا سکتا ہے. اس کو میں نے یہ صلاح دی ہے کہ بھائی مہربانی کر کے آپ میڈیکل تو آپ خیر آپ نے سیٹ لے لیا, آپ کمپلیٹ بھی کر لے گا, تو آپ میڈیکل کو یہیں پر چھوڑ کر آپ بایو کا ایک زبردست ٹیچر بن جائے. آپ بایو کے ایک بہترین ٹیچر بن جائے. تو اس حوالے سے وہ واقعی بہتر ٹیچر بھی ہے, ابھی بھی بہتر ٹیچر ہے, ابھی بھی زبردست ٹیچر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسلنس حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں. مجھے اگر 20 سال پیچھے اگر کسی نے پوچھا ہوگا کہ بھائی وزیر آپ ایسا کرو, آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ جائے, تو مجھے کوئی نہیں سمجھا رہا تھا, لیکن میرا شوق بہت زیادہ تھا. اس وقت بھی میں یہ لینگویج کلاسز لے رہا تھا 1991 میں, جس وقت پورے کوئٹہ میں ایک ہی لینگویج سینٹر تھا. اس وقت ہم لوگوں نے بگنر میں لے کر پھر ہم لوگ لیول 4-5 تک ہم لوگوں نے پڑھے. تو اس وقت اگر کوئی یہ پڑھا لیتا تھا, یہ گائیڈ مجھے دے دیتا تھا یا مجھے گائیڈ کر لیتا تھا کہ بھائی وزیر آپ ایسا کرو, آپ میڈیکل کو بھی چھوڑ دیں, آپ ایگریکلچر کو بھی چھوڑ دیں, آپ اسی لینگویج سینٹر کو پکڑو, آپ ٹیچنگ کو پکڑو, تو آج اس سے شاید میرے بہت زیادہ بہتر رزلٹ ہوتا تھا. میں پاکستان کو بہت زیادہ خدمت کر لیتا تھا, میں اپنے لوگوں کو بہت زیادہ خدمت کر لیتا تھا. ابھی آج زراعت میں جب میرا دل بھی نہیں لگ رہا ہے تو میں لوگوں کی کیا خدمت کروں؟ جب مجھے پسند ہی نہیں ہے تو میں لوگوں کی کیا خدمت کروں؟ حالانکہ پڑھنے کا میں بہت عادی ہوں, میں نے جب ایک CSS کی ایگزام بھی دی ہے, آج تک میں پڑھ رہا ہوں, لیکن میں زراعت کی کتابیں نہیں پڑھ رہا ہوں. میں صرف اور صرف اس وقت موٹیویشنل فیلڈ کے حوالے سے میں بکس پڑھ رہا ہوں. تو یہی بات ہے, جتنے بھی ہمارے دوست یا جتنے بھی ہمارے جونیئرز ہے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہے, یا جو بھی کوئی شخص ہے, اگر وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنا فیلڈ سلیکٹ کرے. اور فیلڈ اس لیے سلیکٹ نہ کرے کہ صرف اس میں پیسہ ہو. پیسہ تو ظاہری بات ہر شخص کو چاہیے, پیسہ بائی پروڈکٹ ہے, پیسہ خود بخود آ جائے گا, لیکن اس کو انٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر اس اسٹوڈنٹ یا اس شخص کا ایپٹیچیوڈ کسی فیلڈ میں ہے تو وہ بہتر رزلٹ دے سکتا ہے مستقبل میں, وہ بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے میرے ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. جی, اور آپ نے اسپیشلی انٹرنیٹ میں یوٹیوب کا پلیٹ فارم کیوں چوز کیا اپنی ویڈیوز کو پبلش کرنے کے لیے؟ ساری بات یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے یہ تو ایک ایسا ہے کہ آپ ایزی ایکسیس ہے ہر شخص کے لیے, یعنی گھر میں کوئی ویڈیو بنا کر وہ باہر سارے دنیا کو دکھا سکتا ہے. اس سے اگر آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائے, اس وقت پی ٹی وی ایک ہی پی ٹی او ہوا کرتا تھا, یعنی صرف پی ٹی وی چینل تھا, باقی ٹی وی تھے ہی نہیں, نہ کوئی جیو تھا نہ کوئی ایئر وائی تھا. تو اس میں اگر کسی شخص نے کام کرنا ہوتا تھا تو بہت زیادہ مشکلات ہوتے تھے اس شخص کے لیے, چاہے ایکٹنگ کے حوالے سے ہو یا
کمپیئرنگ کے حوالے سے وہ شخص یعنی بار بار PTV جاتا تھا، پتہ نہیں پروڈیوسر یا جتنے بھی لوگ تھے ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ بار بار یعنی ریکویسٹ کرنا پڑتا تھا، تب کوئی شخص کوئی ایکٹر بن جاتا تھا، تب کوئی شخص پروڈیوسر بن جاتا تھا، تب کوئی شخص کمپیئرنگ کے فیلڈ میں آ جاتا تھا۔ لیکن ابھی تو بہت آسان ہے، ابھی تو آپ کسی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں، ابھی آج کل تو چینل والے بھی سب کو بلا سکتے ہیں، یعنی فیلڈ بہت زیادہ وسیع ہو گیا، کمپٹیشن زیادہ، بالکل پہلے تو زیادہ کمپٹیشن تھا، ابھی کمپٹیشن کم ہو گیا، کیونکہ اس لیے کم ہو گیا کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے، تو اس وجہ سے کمپٹیشن بھی اتنی زیادہ فی الحال تو نہیں ہے ایکٹنگ کے شعبے میں بھی، نہ کہ TV کے شعبے میں۔ تو اس حوالے سے اگر آج کے فیلڈ میں، آج کے دور میں کوئی شخص اگر اپنا کوئی میسج دنیا کو دینا چاہتا ہے، بے شک TV پہ نہ جائے، بے شک PTV پہ نہ جائے، بے شک Jio پہ نہ جائے، تو یہ گھر سے آپ شروع کر سکیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ گھر سے آپ ایک نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک نیکی کا کام ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرو، لوگوں کو راستہ دکھاؤ، لوگوں کو ایک ایسا راستہ دکھاؤ تاکہ کل وہ لوگ آپ کو دعائیں بھی دے، لوگ خوش بھی رہے، کیونکہ ابھی بھی میں یہی کام کر رہا ہوں، ابھی بھی میرے تقریباً 20-25 سال سے یعنی نان فارمل طریقے سے میں نے یہ کام ابھی بھی بہت سے ایسے کام کیا ہے۔ میرے یہ بہت سے شاگرد ہیں جو بزنس مین ہیں، جن کو میں نے ہاتھ سے پکڑ کر بزنس سکھائے، آج کل وہ بزنس کر رہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے ہاتھ سے پکڑ کر، یعنی کچھ ہمارے جب ہم لوگ تیاری کر رہے تھے، CSS کی ایگزام دے رہے تھے، میرے ایک اور دوست بھی تھا، تو کچھ دوست ہمارے پاس آتے تھے، ان کو ہم لوگ گائیڈ کرتے تھے، یعنی CSS کے حوالے سے ہم لوگ گائیڈ کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے کہ CSS بہت مشکل ہے، حالانکہ ہم لوگوں نے خود نہیں کیا، ہم لوگوں نے اپلائی کر لیا، ہم لوگ کوالیفائی نہیں ہو سکے، لیکن ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم لوگوں نے کہا یہ بہت آسان ہے۔ اس زمانے میں ایک مسئلہ تھا، میرے ایک دوست بتا رہا تھا، اور یہ واقعی ایک عام ایک مسئلہ تھا۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے تھے کہ بھئی میں نے CSS کرنا ہے تو بولتے یہ تو بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سر میں نے CSS میں اسلامیات کے لیے میں کیا پڑھوں، کہتے ہیں آپ اسلامیات کے لیے سب کتابیں پڑھو، تو اس طرح سے پرابلم ہوتے تھے لوگوں کے۔ لیکن ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتے، حالانکہ ہم لوگوں نے اس وقت بھی ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی تھے، لیکن وہ ہم سے تھوڑے جونیئر تھے۔ جب وہ آتے تھے کہ سر ہم لوگ کیا پڑھے، تو ہم لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، CSS پاس کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے، تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو اس طرح ہمارے کچھ شاگرد بھی ہے، ایک شاگرد ماشاءاللہ آج کل بہت بڑے پوسٹ پہ کمشنر ہے، ہمارے پاس آیا تھا 20-25 سال پہلے کہ ہم اس سے کہہ رہے کہ سر ہم کیا پڑھے، ہم لوگوں نے بکس دے دیا، اس نے کیا کہ CSS بھی کوالیفائی کیا، تو آج یہاں تک اس مقام تک پہنچ گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے پہلے بھی میں یہی کام کر رہا تھا، ابھی تو YouTube آ گیا، ابھی تو اور یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے، تاکہ لوگوں کو گھر پہ یہ میسج پہنچ سکے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یعنی جو بھی مطلب ایک گائیڈ لائن ہے ان کو آسانی سے مل سکے گی۔ اس حوالے سے یہ YouTube چینل کا جو پلیٹ فارم ہے میں نے اپنی ویڈیوز کے لیے چنا۔